إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ معزز و مکرم علماء کرام، آج کی اس حسین مجلس میں معزز و مکرم علماء کرام کی موجودگی میں مجھ بے علم کا کچھ عرض کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ سورج کے سامنے بجلی کا چمکنا، لیکن بڑوں کا حکم مانتے ہوئے اپنی اصلاح کی غرض سے ایسی جرأت و ہمت کر رہا ہوں۔ اب حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کامیابی کی دولت سے سرفراز کرے، آمین۔ حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس نبی کا تذکرہ کروں گا کہ جس نبی کا تذکرہ دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا کہ جس نبی کا تذکرہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا کہ جس نبی کا تذکرہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا کہ جس نبی کا تذکرہ اسماعیل ذبیح اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا کہ جس نبی کا تذکرہ موسیٰ کلیم اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا کہ جس نبی کا تذکرہ عیسیٰ روح اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا کہ جس نبی کا تذکرہ کم و بیش 1,23,999 نبیوں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ تمام کے تمام فرشتوں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بحیرہ راہب نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ نستورہ راہب نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے عیسائی مؤرخ اور قلم کاروں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے سائنٹسٹ اور پترکاروں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے ادیبوں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے خطیبوں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے مقرروں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے مفسروں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے محدثوں نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا کہ جس نبی کا تذکرہ ہندوستان کے سپر اسٹار لیڈر مہاتما گاندھی نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا کہ جس نبی کا تذکرہ شجر و حجر نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ ارض و سما نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بحر و بر نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ خشک و تر نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ جن و بشر نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ حور و ملک نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ شمس و قمر نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ چرند و پرند نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ خود رب العالمین نے کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہاں آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا کہ جس نبی کے صدقے میں صدیق کو صداقت ملی۔ جس نبی کے صدقے میں عمر کو عدالت ملی۔ جس نبی کے صدقے میں عثمان کو سخاوت ملی۔ جس نبی کے صدقے میں علی کو شجاعت ملی۔ جس نبی کے صدقے میں حمزہ کو شہادت ملی۔ جس نبی کے صدقے میں خالد کو دلیری اور بہادری ملی۔ جس نبی کے صدقے میں سورج کو گرماہٹ ملی۔ جس نبی کے صدقے میں چاند کو سرماہٹ ملی۔ جس نبی کے صدقے میں ستاروں کو جھلملاہٹ ملی۔ جس نبی کے صدقے میں پہاڑوں کو بلندی ملی۔ جس نبی کے صدقے میں دریاؤں کو روانی ملی۔ جس نبی کے صدقے میں سمندروں کو تغیانی ملی۔ جس نبی کے صدقے میں آبشاروں اور جھرنوں کو خوبصورتی ملی۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا کہ جس نبی کا تذکرہ توریت میں موجود ہے، جس نبی کا تذکرہ زبور میں موجود ہے، جس
جس نبی کا تذکرہ انجیل میں موجود ہے، جس نبی کا تذکرہ بائبل میں موجود ہے، جس نبی کا تذکرہ بائبل میں موجود ہے، آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا کہ جس نبی کا تذکرہ دنیا کی تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ نبیوں کا وہ مقدس سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی عرصہ تک بند رہا۔ پھر اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور بگڑے ہوئے انسانوں پر رحم کھا کر ان کی رشد و ہدایت کے لیے عرب کی تپتی ہوئی سنگلاخ وادی اور چٹیل میدان میں 12 ربیع الاول بروز پیر مطابق 22 اپریل سن 517 مطابق یکم جیٹھ سمت 628 بکرمی صبح صادق کے بعد آفتاب نکلنے سے پہلے 4:45 پر اس نبی امی کا ظہور ہوا جس کا نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن اسئی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لو بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان ہے۔ دوستو، وہ ایسے نبی تھے کہ جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا صحیح اور حقیقی مصداق تھا۔ اس ذات مقدس نے تمام کے تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور تڑپتی ہوئی پوری انسانیت کی مسیحا کی۔ ضروری تھا کہ اس بابرکت ہستی کو سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں میں بٹھایا جاتا، مگر وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی ہو، لوگ اسے پتھر مارتے رہے، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو مشقت میں ڈال رہی ہو، لوگ اس کے ساتھ اور اس کے چاہنے والوں کے ساتھ ظلم و جور کے وہ پہاڑ توڑتے رہے کہ جن کا ذکر کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ باہر کو آنے لگتا ہے اور مؤرخ کا قلم رک جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وطن کے ہوتے ہوئے بھی وطن سے بے وطن کر دیا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھے گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو چیر دیا گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نکال دی گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار مکہ کہہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں کی جماعتوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا کہ اے کفار سن لو، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستروں پر سو سکتے ہیں، درختوں کے پتے اور چھالوں کو کھا کھا کر دن گزار سکتے ہیں، بھوک و پیاس سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ دنیا والو، ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے کان کھول کھول کر سن لیجئے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم حج ادا کرتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو مکمل طور پر بجا لاتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعوے میں سچا اور پکے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی،
پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں مسلمان۔ مسلمانوں، میں آپ سے نہیں کہتا کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیر اور تلوار لے کر میدان جہاد میں کود جائے۔ میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے بڑے بڑے ایٹم بم اور میزائل بنانا شروع کر دے۔ میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ دشمنوں کے مقابلہ کے لیے نئی نئی تدبیریں شروع کر دیے جائے۔ مسلمانوں، بلکہ میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو نبی کی ایک ایک سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیے، صحابہ کا طریقہ اپنانے والے بن جائیے، اس لیے کہ نبی کی سنت میں جو طاقت ہے وہ طاقت کسی تیر اور تلوار میں نہیں، نبی کی سنت میں جو طاقت ہے وہ طاقت کسی نیزے اور کمان میں نہیں، نبی کی سنت میں جو طاقت ہے وہ طاقت کسی ایٹم بم میں نہیں، نبی کی سنت میں جو طاقت ہے وہ طاقت کسی اگنی میزائل میں نہیں، نبی کی سنت میں جو طاقت ہے وہ طاقت کسی حکومت کے پاس نہیں، نبی کی سنت میں جو طاقت ہے وہ طاقت کسی سپر پاور کے پاس نہیں، نبی کی سنت میں جو طاقت ہے وہ طاقت تمہارے پردھان منتری اور ان کے فورس کے پاس نہیں، نبی کی سنت میں جو طاقت ہے وہ طاقت کسی انگریز اور ظالم و جابر وقت کے فرعون کے پاس نہیں۔ دوستو، کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، جاں کی بازی لگا کر بھی ناکام ہو، جاں کی بازی لگا کر بھی ناکام ہو، ایک ادا چھوڑ کر کیسے بے دام ہو، صرف مسواک سے جنگ کو جیت لی، صرف مسواک سے جنگ کو جیت لی، میرے آقا کی سنت بڑی چیز ہے۔ اس لیے اے میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، نبی کی سنت اور صحابہ کا طریقہ اپنا لیجئے، ساری دنیا خود بخود تمہارے قدموں تلے آ جائے گی۔ میں اپنی تقریر کو اس شاعر کے ساتھ ختم کر رہا ہوں، یا اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، خدائی کا ایسا قرینہ نہ ہوتا، زمین و آسمان چاند سورج ستارے، زمین و آسمان چاند سورج ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ دوستو، چلتے چلتے ایک شعر اور سنا دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ شعر ملاحظہ ہو، جب ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے، جب ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے تو ہمیں نہ بھولانا خدا کے لیے، کیا پتا ہمارے نصیب کی خوشیاں منتظر ہو آپ کی دعا کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔